الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ دروس سیرت کے اندر ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار۔ اس سے قبل جو سلسلہ دروس میں آپ لوگ سیرت کے مختلف پہلوؤں کو سن چکے ہیں، اس سے آپ بخوبی اس بات کو جان چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جو مکی دور ہے وہ مختلف طرح کی آزمائشوں سے اور تکالیف سے اور ظالموں اور مخالفوں کے تشدد سے بھرپور گزرا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خوب استقامت کا مظاہرہ فرمایا، اور کمال صبر ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ لیکن پھر اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے، اور مدینہ منورہ میں آپ کو اپنے کچھ ساتھی ایسے مل گئے جو انصار کہلائے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول بھی کرتے ہیں اور آپ کی دعوت کو پھیلانے میں آپ کے مددگار اور معاون بھی بنیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی اس مظالم اور تکالیف کی آبادی سے نکلے اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہاں آپ نے انصار کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی ریاست کی بنا ڈالی جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے۔ جب اس ریاست کا نشو و نما تھا، آغاز تھا، تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس ریاست کی کل آبادی، مسلم آبادی، انصار و مہاجرین کو ملا کر بھی 500 سے زیادہ نہیں بنتی تھی، یعنی اتنی چھوٹی نوزائیدہ ریاست تھی مدینہ منورہ کی ریاست۔ لیکن یہاں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے مخالفین کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت دی گئی کہ اگر آپ کے مخالفین آپ کے ساتھ آج کے بعد ظلم زیادتی کریں تو آپ ان کو انہی کی زبان میں جواب دیجیے۔ چنانچہ سب سے پہلی جو آیت اس حوالے سے نازل ہوئی وہ سورہ حج کی آیت ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ لڑیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مدنی دور ہے یہ 10 سال کا عرصہ ہے، اور اس 10 سال کے اندر آپ نے جنگ اور قتال کی کئی طرح کی کیفیات سے آپ گزرے۔ چنانچہ آغاز ہی سے آپ نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت اس انداز میں فرمائی، اور ایک ماہر سپہ سالار کی طرح آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریاست اپنے آغاز میں صرف 500 افراد پر بھی مشتمل نہیں تھی، اس کی آبادی اس سے بھی کم تھی، وہی ریاست 10 سال کے عرصے کے بعد لاکھوں اور کروڑوں لوگوں پر مشتمل تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال سپہ سالاری ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے مٹھی بھر دوستوں کو، مجاہدوں کو، سپاہیوں کو متحرک کیا
نہ صرف یہ کہ آپ کی زندگی میں بلکہ آپ کی زندگی کے بعد بھی وہ آپ کے نڈر سپاہی اور مجاہد آپ کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق اس طرح سے چلے کہ بہت تھوڑے عرصے میں آباد دنیا کا بہت بڑا حصہ ان کے زیر نگیں آ گیا۔ چنانچہ چند نکات میں ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ماہرین حرب کا کہنا یہ ہے کہ جنگ سے زیادہ جنگ کی تیاری اہم ہے، یعنی آپ میدان جنگ میں جا کے لڑتے بھڑتے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ اس جنگ سے پہلے کتنی تیاری کرتے ہیں۔ چنانچہ اس اعتبار سے 10 چیزیں ماہرین حرب جنگ کی تیاری کے ضمن میں بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک پر ہم مختصر سا تبصرہ کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائے۔ مثلا سب سے پہلی چیز ہے ریاست کا اپنا استحکام، یعنی جو ریاست جنگ کرنا چاہ رہی ہے اس ریاست کا اپنا داخلی استحکام کیا ہے اور خارجی استحکام کیا ہے۔ کیا اس ریاست کے رہنے والے لوگ نظریاتی طور پر یکسو ہیں یا ان کا آپس میں تشدد اور افتراق اور اختلاف ہے؟ اگر تو وہ لوگ آپس میں یکسو ہیں تو پھر انہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے داخلی استحکام کے لیے جو کام کیے ہیں ان میں سے ایک بنیادی کام یہ ہے کہ آپ نے مسجد نبوی شریف اس کی تعمیر فرمائی، جہاں مسلمان روزانہ دن میں 5 وقت باہم ملتے جلتے خیر و خبر دریافت کرتے، حال احوال لیتے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا رشتہ بڑھتا رہا۔ اسی کے ساتھ آپ نے مسلمان مہاجر اور مسلمان انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا، جو انسانی تاریخ کا سب سے انوکھا واقعہ ہے کہ ایک اجنبی شخص ایک دوسرے اجنبی شخص کو اپنا بھائی مان رہا ہے، صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ دلی طور پر، حتیٰ کہ اپنی چیزوں تک میں ان کو اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی ریاست کے باسیوں کو آپس میں اتحاد، اتفاق، پیار اور محبت میں جوڑ دیا کہ اجنبی لوگ بھی اپنے بن گئے۔ یہ تو ایک جھلک تھی ریاست کے داخلی اتحاد کی۔ اس کے ساتھ ریاست کو بیرونی طور پر مستحکم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرب و جوار میں جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ کسی بھی صورت میں قریش مکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر مدینہ منورہ پر وہ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں تو قریش کے ساتھ یعنی دشمن کا ساتھ وہ لوگ نہیں دیں گے بلکہ وہ غیر جانبدار رہیں گے۔ چنانچہ اس طرح کے 2 سفر آپ کے کتب سیرت میں ملتے ہیں، ابوا کا سفر اور ذوالعشیرہ کا سفر۔ انہیں غزوہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ آپ نے صرف اسی نقطہ نظر سے کیے تھے کہ وہاں کے باسیوں کو اس بات پر آمادہ کیا جا سکے کہ آپ لوگ پرامن رہیں، اپنے علاقوں میں امن بحال رکھیں اور دشمن کا ساتھ نہ دیں، اور آئندہ بھی آپ کسی بھی ہمارے تنازع میں کسی فریق کے ساتھی نہ بنیں بلکہ غیر جانبدار رہیں۔ اس اعتبار سے آپ نے ریاست کو اندرونی اور بیرونی طور پر مستحکم کرنے کے بعد پھر ماہرین حرب یہ بھی کہتے ہیں کہ مقام جنگ سے واقفیت بھی از حد ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے کئی سفر اس لیے فرمائے تاکہ آپ مدینہ کی دشوار گزار رستوں سے واقف ہو جائیں، اس کے میدانوں اور اس کے چشموں سے آپ واقفیت حاصل کر لیں تاکہ کسی ناگہانی صورت میں بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ اس کے لیے آپ نے باقاعدہ طور پر ایک سریہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سربراہی میں بھیجا، جسے سریہ رابع کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت کے پہلے سال ہی شوال میں آپ نے روانہ کیا، جو صرف اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ مدینہ کے مضافات میں وہ جگہیں دیکھی جائیں، وہ مقامات دیکھے جائیں جہاں دشمن کے ساتھ اگر کبھی ہماری لڑائی ہو جائے تو ہمیں سہولت ہو وہاں پر قیام کرنا، پڑاؤ ڈالنا۔ تو اس اعتبار سے آپ نے میدان جنگ کے بارے میں بھی خوب واقفیت حاصل کی،
اور اسی طرح دیگر بھی جتنے عناصر اور جتنی تمہیدات میدان جنگ میں اترنے سے پہلے تیاری کے طور پر ضروری ہیں، سیرت نگاروں نے تفصیلاً اس پر روشنی ڈالی ہے۔ گو کہ ہم اپنے مختصر اس گفتگو میں ان سب کا ذکر نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کی تیاری کے اعتبار سے بھی ایک کامل سپہ سالار تھے۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری 10 سالہ جد و جہد جو مجاہدانہ سرگرمیاں ہیں آپ کی، اگر آپ ان پر نظر دوڑائیں تو خلاصے کے طور پر میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست کی بنیاد رکھی تو ریاست چند محلوں پر اور 500 افراد سے زیادہ پر مشتمل نہیں تھی، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ مجاہدین کی برکت سے اس ریاست کی حدود میں روزانہ کی بنیاد پر 270 مربع میل اضافہ ہونے لگا۔ جب روزانہ کی بنیاد پر 270 میل مربع اضافہ ہو تو یہ 10 سال کے دورانی کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت اس ریاست کا کل جو دائرہ ہے وہ 10 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے۔ تو یہ آپ کی کمال سپاہ گری ہے کہ آپ نے اس انداز سے دشمن کو شکست دی کہ جس ریاست کا اپنا محل وقوع چند محلوں پر تھا، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس ریاست کا پھیلاؤ 10 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھا۔ اسی طرح اگر آپ ان جنگوں کی کامیابی کو دیکھیں تو انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پورے 10 سال کی جنگی محنت کے نتیجے میں زمین تو اتنی حصے میں آئی، اور لازمی بات ہے اس زمین پر آباد لاکھوں کروڑوں لوگ بھی مسلمانوں کے زیر اثر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان اس 10 سالہ دور میں شہید ہوئے ہیں، مورخین کے مطابق اگر ان کی تعداد دیکھی جائے تو وہ ماہانہ ایک سپاہی سے زیادہ نہیں بنتے۔ تو یعنی 10 سالہ دور نبوی میں، مدنی دور میں جو مجاہدین شہید ہوئے ہیں ان کی کل تعداد 120 کے قریب ہے، اور جو دشمن کے لوگ مارے گئے، حضرت مولانا قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے ان کی تعداد مختلف روایات سے جمع کرنے کے بعد لکھا ہے کہ تقریباً 1018 لوگ ہیں جو اس 10 سالہ جنگوں کے نتیجے میں دشمن کی طرف سے مارے گئے۔ تو یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو جنگی حکمت عملی ہے اس پر آپ غور فرمائیں کہ 10 سالوں میں خون انسانیت کا اس قدر احترام کہ دشمن کے بھی 1000 کے لگ بھگ صرف دشمن مارے گئے، افراد مارے گئے، اور مسلم افراد میں تو صرف 125 کے قریب لوگ جام شہادت نوش کر گئے، اور نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل کیا ہوا؟ 10 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ نے بذات خود یہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے، بلکہ آپ نے جن لوگوں کی تربیت کی ہے ان لوگوں کا آپ کام دیکھیے کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 15 برس بعد آپ کے تیار کردہ لوگ اور آپ کی تیار کردہ صحابہ کی جماعت اس اعتبار سے دنیا پر چھائی کہ 15 سالوں کے اندر 3 بر اعظم جو اس وقت کی آباد دنیا کا نصف کے قریب بنتا ہے، 3 بر اعظموں پر اسلامی سلطنت کو پھیلا دیا گیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کامیابی اور آپ کی انتہا درجے کی جو ہے وہ سپہ سالاری کا کمال ہے کہ اتنے کم قتل و قتال کے ساتھ اتنی بڑی ریاست کو قائم کرنا، اور نہ صرف یہ کہ ریاست کو اس طرح قائم کرنا بلکہ وہ ریاست دل و جان سے، اس ریاست کے شہری دل و جان سے اپنی ریاست کے وفادار بھی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور سپہ سالاری کے اعتبار سے یہ جو آپ کے کمالات ہیں ان کا ایک ادنیٰ نمونہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو سیرت پر بھی غور کرنے، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔